السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں ان کی 12 صفات کے بارے میں۔ یہ موجود ہیں سورہ آل فرقان میں، آیت نمبر 63 سے لے کے 77 تک، یعنی کہ 15 آیتوں میں یہ 12 صفت موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، جنہیں دیکھ کے یہ احساس ہو جائے، ایسا شخص آپ کو دکھے کہ یہ بڑا ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر تکبر نہ ہو، عام لوگوں سے عام طریقے سے ملے اور اپنے چھوٹے کی ریسپیکٹ کرتا ہو، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ہے صفت ہے اولیاء اللہ کی۔ پھر دوسری صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ فضول بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی جاہل ان سے اٹک جاتا ہے تو اسے سلام کر کر وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے آگے پوائنٹ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ راتوں کو وہ قیام اور سجدے کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اس سے بے خیال نہیں ہوتے۔ پھر ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف، اور وہ لوگ دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ اس بری جگہ سے بچ جائیں، کیونکہ وہ رہنے کے لیے بڑی بری جگہ ہے اور اللہ ہی انہیں اس سے بچا سکتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی التجا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا خراب ٹھکانہ ہے، رہنے کی بری جگہ ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی صفات سے متعلق کہ وہ لوگ فضول خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی بخل کرتے، یعنی کہ کنجوس بھی نہیں ہوتے وہ لوگ اور بخل بھی نہیں کرتے۔ اس کے بیچ کا راستہ ہے ان کا، درمیان میں رہتے، نہ اس ایکسٹریم پر نہ اس ایکسٹریم پر۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ ضرور دیکھیے گا کہ وہ کنجوس بھی نہ ہو اور بخل بھی نہ کرتا ہو، کہ اتنا زیادہ خرچیلا بھی نہ ہو، یعنی کہ۔ پھر پوائنٹ نمبر 6، یہ ہے بڑے کانٹے کی بات، اور جب وہ لوگ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پکار کو سننے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے جو تمہاری پکار سن سکے یا تمہیں تکلیف سے دور کر سکے؟ تم سے یہ تکلیف ہے، تم جس پریشانی میں آئے ہو یا مبتلا ہو، اس سے تمہیں کون نکال سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اس پر کم ہی لوگ غور کرتے ہیں، اور اس پر غور کرنے والے اولیاء اللہ کی پہچان ہے۔ کیونکہ ہم جب دعا مانگیں تو دعا صرف اللہ ہی سے مانگیں۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب ہم یہ وعدہ نماز میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور سلام پھیرنے کے بعد مدد ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں، غائب میں مدد ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، دعا ہم اللہ ہی سے کریں گے، کیونکہ دعا جو ہے عبادت کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے، اور عبادت ہوتی ہے معبود کی، تو دعا معبود سے ہی مانگیں گے، یعنی کہ اللہ سے ہی مانگیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور سے مانگیں گے تو یہ خالصتاً شرک ہوگا، اور امت محمدیہ بھی اس شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ آپ کو لوگ دھوکہ دیں گے، کہیں گے کہ وہ اس میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ تم بھی وہی کام کرو گے جو پچھلے لوگوں نے کیا، بالشت برابر بالشت، ہاتھ برابر ہاتھ۔ اگر وہ لوگ گو کے سوراخ میں سے اندر داخل ہوئے ہیں تو تم بھی وہی کام کرو گے، وہی فضول کام، یعنی کہ ہم بھی ان چکروں میں پڑ جائیں گے، پڑ سکتے ہیں، مگر ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، وہ اس چکر میں نہیں پڑے گا۔ تو شرک ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور اولیاء اللہ کے اندر یہ ایک پہچان ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گے، دعا صرف اللہ ہی سے مانگیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں 7ویں صفت کی طرف، جو آپ کی اسکرین پر آ گئی۔ یہ ہے قتل کرنے سے متعلق۔ یہ 10 کمانڈمنٹس کے اندر بھی موجود ہے، قصاص والا، کہ اللہ تعالیٰ قتل کرنے کو منع کرتا ہے،
اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے حرام کر دیا، مگر صرف سوائے قصاص کے، قصاص سے ہی قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں جوڈیشری ایک سسٹم رائج ہے ہمارے آس پاس، تو ہم جوڈیشری میں جائیں اپنے کیس کو لے کے، خود تلوار لے کے نہ کاٹ ڈالیں کسی کو، اور قانون کے اعتبار سے اس کو سزا ہو۔ پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں 8واں پوائنٹ، بدکاری سے متعلق، یہ 10 کمانڈمنٹس کے اندر بھی موجود ہے۔ بدکاری ایک ایسی خراب چیز ہے جس سے پورا معاشرہ خراب ہو گیا۔ آپ یورپ کے معاشرے کو دیکھیں گے، پورے معاشرہ خراب ہو گیا۔ جاپان کو دیکھیے، بچے نہیں ہو رہے ان کے، لوگ شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں، چونکہ وہ اس گندگی میں، اس دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ وہ آج ایک کے ساتھ کل دوسرے کے ساتھ، اور زندگی ایسے ہی لگا دیتے ہیں، کوئی ریسپانسبلٹی لینا ہی نہیں چاہ رہا اولاد کی، تو لہٰذا وہ شادی کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں۔ جس میں کینیڈا ایک کنٹری جو بہت زیادہ جوجھ رہا ہے اس میں، اب جاپان بھی اس میں ملوث ہو گیا ہے۔ تو یہ جو شادی کا سسٹم ہے نا، یہ زنا کو بھی روکتا ہے، بدکاری سے انسان کو بچاتا ہے، تو لہٰذا اپنے بچوں کی صحیح عمر میں شادی کر دینا چاہیے، لیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں ان کا نکلنا بھی ذرا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے چکر میں جائیں نہ، اس لیے بچوں کی جلدی شادی کریں۔ اور جو لوگ اللہ کے یہاں حضور اپنی غلطیوں کی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو بھی معاف کرے گا، اور اس کا غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، مگر ہمارا رجوع، ہماری توبہ سچی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو نمبری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا، کون کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کمانڈمنٹ پہچان نمبر 9 کی طرف، کہ وہ لوگ جب گواہی دیں گے تو وہ سچائی کے ساتھ دیں گے، وہ اس بات کا فرق نہیں کریں گے کہ کون اپنا اور کون پرایا۔ جب ان کے سامنے کوئی بات آئے گی تو وہ سچی بات رکھیں گے، سچی بات کی ہی گواہی دیں گے، وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ ان کے حق میں یا ان کے خلاف جا رہی ہے، یا ان کے لوگوں کے خلاف یا ان کے دشمنوں کے حق میں جا رہی ہے، وہ سچی گواہی دیں گے۔ پھر 10ویں صفت جو ہے، وہ جب ایسی جگہ سے گزریں گے جہاں پر ایسے کوئی خراب کام ہوتے ہوں، یا خراب جگہ سے جہاں پر خطرہ ہو اس بات کا ہو کہ انسان ڈگمگا جاتا ہے، تو وہ وہاں سے بڑی پاک دامنی اور صاف ستھرے نکلیں گے۔ وہ ان چیزوں کے اٹریکشن میں نہیں آئیں گے، ایولس کے یعنی کہ برائی کے اٹریکشن میں، اس کے چکر میں نہیں پھنسیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ یہ ان کی ایک زبردست اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے، اور یہ کام جو ہے بڑا مشکل ہے، اس کام کا انجام دے پانا۔ یہ بڑے بڑے لوگ یہاں ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے علماء پیسے کے اور عورتوں کے چکر میں پھنس ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اس سے دوری بنانا آسان بات نہیں ہے، اور جو اس سے دوری بناتا ہوا نکل گیا، سمجھ لیجیے اولیاء اللہ ہے وہ۔ پھر ہم چلتے ہیں اب پوائنٹ نمبر 11 کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، نیکی کی، اور وہ لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے، انہیں پڑھتے ہیں اور غور اور فکر کرتے ہیں، نہ تو انہیں چھوڑ کر بھاگتے اور نہ ہی آنکھ بند کر کر ان پر ٹوٹ جاتے، یعنی کہ غور اور فکر کے ساتھ اس پر چلتے ہیں، کہ جو اس پر چلنے کا، اسے فالو کرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ وہ جو تلاوت ہے نا، تلاوت کہتے ہیں فالو کرنے کو، کہ ہم فالو کریں، خالی پڑھ کے نہ ہٹ جائیں۔ تلاوت کا لفظی معنی ہے فالو کرنا، یعنی کہ قرآن کی تلاوت کا مطلب جب بھی آئے گا نا، تلاوت آئے گی تو آپ کو قرآن کو فالو کرنا ہے۔ فالو تو آپ جب کریں گے جب آپ کی سمجھ میں آئے گا، تو ٹرانسلیشن کا پڑھنا بہت ضروری ہے، جبھی تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہی کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کچھ اور، ہم تلاوت کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں کچھ اور۔ تو تلاوت کا مطلب ہے فالو، اور فالو جب ہم کر سکتے ہیں جب ہماری سمجھ میں بھی آئے گا، تو یہ ان کی ایک پہچان ہوگی۔ اب چلتے ہیں 12ویں پوائنٹ کی طرف، اور ایسے لوگ جو ہیں یہ لوگ پرہیزگار ہوں گے۔ پرہیزگار کی کیا پہچان ہوگی، کہ وہ کن چیزوں سے بچے گا اور کن چیزوں سے
وہ دور رہے گا اور کون سے کام کرے گا. تو وہ جو اختیار کرے گا وہ اللہ کی راہ کو اختیار کرے گا. جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا یعنی کہ قرآن حکیم میں حکم کیا وہ ان راستے کو فالو کرے گا نہ کہ کسی دیگر راستے کو. اور وہ آنکھیں کھول کر رکھے گا ہمیشہ, اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرے گا کہ وہ اللہ کے تابع ہے نہ کہ کسی اور کے تابع. تو پرہیزگاری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تو یہ 12واں, مگر آپ پرہیزگاری بڑے بڑے لوگوں میں نہیں دیکھیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ اولیاء اللہ نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کی آخری نصیحت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ لوگ جنت میں رہیں گے اور ان ایسے لوگوں کا ہی ٹھکانہ جنت ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے وہ, اور کیا عالیشان جگہ ہے وہاں پر, کیا کیا انعامات ہوں گے اس کے بارے میں تو ایک لمبا لیکچر ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہیں پر ان لوگوں کو بھی ایڈریس کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں, اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم یعنی کہ دوزخ آگ تیار کر رکھی ہے اور وہ رہنے کے لیے بڑی بری جگہ ہے, اور وہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جو اللہ کی بات کا انکار کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اولیاء اللہ کی کیا پہچان ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کی ہے. تو اب ہم سے جب کوئی کہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں تو ہم ان میں یہ 12 صفات دیکھیں اور جب ہم اس میں پائیں تو پھر سمجھیں کہ یہ اولیاء اللہ بھی ہیں. ورنہ سامنے سے سب ٹھیک ٹھیک لگتے ہیں, جب آپ معاملات کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ تب آپ کو پتہ چلتا ہے اصل میں یہ ہے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.